ناظرین، سلطنت بن امیہ کی بنیاد ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ نے سن 661 عیسوی میں رکھی، جو کہ اگلے 90 سال تک رہی، یعنی 750 عیسوی میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس دور میں تقریباً کل ملا کر 14 حکمران گزرے ہیں۔ ناظرین، بن امیہ قبیلہ قریش کا ایک شاخ تھا۔ بن امیہ بہت ہی بہادر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے، لہٰذا عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے زمانے میں بڑے بڑے عہدے پر فائز رہے۔ اس سلطنت کا دارالحکومت شام کے شہر دمشق تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ اسلام کی شاخیں دور دور تک پھیل گئی۔ ناظرین، سلطنت بن امیہ کے دور میں ایک طرف محمد بن قاسم 712 عیسوی میں سندھ کے ساحل پر دستک دے دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف طارق بن زیاد جبرالٹر کو پار کر کے اسپانیہ یعنی اسپین کو فتح کر لیتے ہیں۔ الغرض یہ کہ سلطنت 3 براعظموں میں پھیل جاتا ہے۔ ناظرین، بن امیہ نے تقریباً 1 صدی تک دنیا اسلام پر حکومت کی۔ اس دوران میں اس خاندان نے امیر معاویہ، عبد الملک اور ہشام جیسے سیاستدان، ولید اول جیسے فاتح، عمر بن عبدالعزیز جیسے متقی لوگ اور مروان ثانی جیسے جفا کش فرمانروا پیدا کیے۔ ان کی وسیع حکومت جنوبی فرانس اور اسپین سے لے کر سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، مگر بعد میں ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اس کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور بالآخر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ یہ تھی بن امیہ کی ایک مختصر سی تعارف۔ اب تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس حکمران کے دور میں کون کون سے کام ہو گئے۔ ناظرین، ویسے تو بن امیہ کے تقریباً 14 حکمران گزرے ہیں، لیکن ہم کچھ خاص حکمرانوں کی طرز حکومت پر بات کریں گے، جیسا کہ امیر معاویہ، ظالم یزید اور عمر بن عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، بن امیہ کا سب سے پہلا حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر معاویہ 20 سال کے لیے حکمران رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو شام کے شہر دمشق کا حکمران یعنی گورنر مقرر کیا تھا، لیکن بعد میں جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ وقت بنا کر مسجد نبوی میں بیعت لی، لیکن شام کے گورنر معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے تب تک میں بیعت نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس بات پر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ صفین ہو گئی، جس میں 80,000 کے قریب مسلمان قتل کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کے علاقے دیے گئے، یعنی وہ اس علاقوں میں بادشاہت کرے گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق کے علاقے کوفہ، بصرہ اور مکہ اور مدینہ کے سائٹ پر خلیفہ بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مسجد جاتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کر دیا، لیکن 6 مہینے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کچھ شرائط کی بنیاد پر امیر معاویہ کے عہد پر بیعت کر لی۔ ہوا اس طرح کہ بغاوتیں بہت بڑھ رہی تھی۔ حسن رضی اللہ عنہ ایک امن پسند انسان تھے، اس لیے امیر معاویہ کے عہد پر بیعت کر لی تاکہ مزید مسلمان آپس کی خون ریزی سے بچ سکے اور مزید امت مسلمہ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگوں میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح امیر معاویہ کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی حکمرانی میں رومن امپائر کے خلاف بہت سی جنگیں لڑی گئی۔ مصر کو اور شمالی افریقہ کے بہت سارے علاقوں پر مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ آرمی کو بہت مضبوط کر لیا، نیوی کو مضبوط کر کے رومن کے خلاف استعمال کر لیا گیا، بڑی بڑی بیڑوں کو بنایا گیا، نئے نئے قلعوں کو تعمیر کیا گیا، ڈھا کا نظام عام لوگوں کے لیے شروع کیا۔ اس کے بعد 680 عیسوی میں یزید جابر کی حکمرانی آتی ہے۔ یزید نے بہت ہی زیادہ ظلم کر لیے اور جو بیعت نہ کرتے تو اس کو مارا جاتا تھا، اور اس طرح بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ کربلا کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل رسول کو شہید کر کے ظلم و جبر کی انتہا کر دی۔ 17 اہل بیت شہید کر دیے، اور ساتھ ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے اور دوست جو اس کے ساتھ کوفہ جا رہے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور کل ملا کے 72 لوگوں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کربلا کے بعد سارے عالم اسلام بن امیہ سے نفرت کرنے لگی، کیونکہ اس طرح کے ظلم اور سفاکیت کبھی تاریخ نے نہیں دیکھی تھی۔ 3 سال حکمرانی کرنے کے بعد یزید مر گئے۔ اس کے بعد 2 سال کے لیے مروان 1 آ گئے،
جبکہ اس کے بعد 685 عیسوی کو عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوئے۔ عبد الملک بن مروان نے فوج کا جنرل حجاج بن یوسف کو مقرر کیا، جو کہ ظلم اور بربریت کا نام تھے۔ پہلے سے ہی بنو امیہ کے مخالفین بہت ہی زیادہ تھے۔ واقعہ کربلا اور حجاج بن یوسف کے ظلم سے تو بہت ہی نفرت انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد 705 میں ولید بن ملک کا دور آتا ہے۔ ولید بن ملک خود تو تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن علمی لوگوں اور اسکالر سے پیار کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ دن میں پورا ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اس کے دور میں مسجد نبی کی سرے سے تعمیر ہو گئی۔ اس نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز، جو کہ بہت ہی متقی انسان تھے، وہ مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے دور میں روڈز، اسپتال اور یتیم خانے بنائے گئے۔ اس عہد کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کے ساحل پر دستک دیا اور راجہ دہر کے فوج کو شکست ہوئی، اور دوسری طرف طارق بن زیاد جبرالٹر کو پار کر کے اسپین کو فتح کر کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دی۔ اس کے بعد 715 میں سلمان بن ملک کا دور آتا ہے۔ یہ ولید کا بھائی تھا اور رحم دل تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ محمد بن قاسم اور مصعب بن نذیر کی کنٹروورسیز بھی اس دور میں چلی۔ اس کے دور میں رومن امپائر کے دارالحکومت، جو کہ اس وقت قسطنطنیہ تھا یعنی کانسٹنٹینوپل، اس کا محاصرہ کیا گیا۔ لیکن جب سردیاں شروع ہو گئی تو بہت سی مسلمان فوجیں سردی کی وجہ سے مارے گئے، کیونکہ عرب کے لوگ زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے۔ پھر بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے مشورے سے فوج کو محاصرہ ختم کرنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد 717 میں سلیمان بن ملک نے عمر بن عبدالعزیز کو اگلے خلیفہ اسلام مقرر کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سے پہلے امی دور میں جو اہل بیت کے خلاف نفرت انگیز نعرے اور الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ ممبروں سے بھی ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، تو اس نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ ناظرین، بن امیہ دور کے بہترین حکمرانوں میں اس کا نام سر فہرست ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز ایک متقی انسان تھے، اپنے رعایا سے بہت ہی پیار کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ بیت المال کو اپنے پہلے والی حالت پر لے آئے، یعنی کہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناظرین، خلافت راشدہ کے دور میں مدینہ کی ساری آبادی خلیفہ کو منتخب کیا کرتی تھی۔ اس انتخاب کو سارے عرب تسلیم کر لیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں بیعت کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے سے ہر حکمران اپنا جانشین مقرر کرتا تھا۔ سیاسی لحاظ سے اموی حکومت جمہوریت اور بادشاہت کا ایک ایسا مرکب تھا جس میں نہ جمہوریت کے فوائد تھے اور نہ ہی بادشاہت کے۔ خلافت راشدہ میں بیت المال عوام کی ملکیت ہوتا تھا اور اسلامی مملکت کے ہر فرد کو مملکت کی اس آمدنی سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اموی دور میں بیت المال حکمرانوں کی ملکیت بن گیا۔ ناظرین، یزید کے زمانے میں جو لوگ آپ کے عہد پر بیعت نہیں کرتے تھے تو بزور شمشیر یعنی ظلم و جبر سے اور فوجی طاقتوں سے بیعت لی جاتی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود حجاز کے سرزمین میں مکہ اور مدینہ دو ایسے شہر تھے جنہوں نے یزید کے عہد پر بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، اور یہاں کے لوگ بغاوت پر اتر چکے تھے۔ حجاز سرزمین کی بغاوت سن کر یزید سختی پر اتر آیا۔ اس نے ولید بن عقبہ کو 10,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا اور اس سے ہدایت کی کہ ابتدا میں اہل مدینہ پر نرمی کا اظہار کر کے انہیں اتحاد کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کرے تو پھر تشدد کیا جائے۔ ولید نے مدینہ پہنچ کر اہل شہر کو فرمان برداری کی تلقین کی اور 3 دن تک ان کے طرز عمل میں تبدیلی پیدا ہونے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب اہل مدینہ مزاحمت پر ڈٹے رہے تو اس نے حملہ کر دیا۔ اہل شہر نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا اور متعدد اکابر لڑائی میں کام آئے، لیکن آخر ولید بن عقبہ کی تجربہ کاری نے اموی افواج کو فتح دے دی۔ 3 دن تک مدینہ النبی میں قتل عام اور غارت گردی کا بازار گرم رہا۔ شہر ویران ہو گیا اور اس پر یزید کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ مکہ کا محاصرہ۔ تسخیر مدینہ کے بعد ولید نے مکہ کا رخ کیا، جو عبداللہ بن زبیر کا مرکز خلافت تھا۔ راستے میں ولید نے وفات پائی۔ اب فوج کی کمان حسین بن نمیر نے سنبھال لی۔ عبداللہ بن زبیر نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا مگر شکست کھائی اور حرم کعبہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ اموی افواج نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کر دی، جس سے عمارت کعبہ کو کافی نقصان پہنچا۔ اب بھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ یزید کی وفات کی خبر آئی، اس لیے مزید کارروائی روک دی گئی۔ ناظرین، اموی حکومت رائے عامہ کے زور پر عالم وجود میں نہیں آئی تھی، اس کی بنیاد جبر و تشدد پر رکھی گئی تھی۔
اس لیے عوام کے مختلف طبقوں میں وہ مقبول نہ ہو سکی۔ بن امیہ نے عوامی جذبات کی کبھی پرواہ نہ کی اور ہمیشہ بزور شمشیر حکمرانی کرتے رہے۔ انہوں نے اسلامی خلافت کی جمہوری روح کو ختم کر کے اسے ذاتی ملکیت میں تبدیل کر لیا۔ رعایا اموی خلفاء کی غیر اسلامی زندگی اور حکومت کے ظالمانہ قوانین سے نالا تھے۔ ناظرین، ہشام بن عبد الملک بن امیہ دور کا آخری بااثر حکمران تھا۔ البتہ ان کے بعد 4 اور حکمران بھی آئے، لیکن انہوں نے کچھ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر لی اور آخرکار بن امیہ کی خلافت عباسیوں کے بغاوتوں کا شکار ہو کر عباسیوں کا دور شروع ہو گیا۔ اگر ہم سے اس تحریر اور تقریر میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل ہسٹری اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔